بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کا پروگرام نیوز روم اور میں ہوں رخشان میر۔ دن بھر کی اہم خبریں، تفصیلی معلومات اور پس منظر کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ زعیم قدرے کی نون لیگ سے ناراضی کی آخر وجہ کیا ہے؟ کلثوم نواز کی طبیعت اب کیسی ہے؟ نواز شریف نے برطانوی نشریاتی ادارے کو کیا بتایا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی اور 4 نوجوانوں کو شہید کرنا قابل مذمت ہے۔ پیٹرولیم ٹیکس کیس پر چیف جسٹس کے سخت ریمارکس اور بڑا حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ آپ کو تمام خبروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیگم کلثوم نواز کی طبیعت کے بارے میں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت کو لے کر۔ کچھ صحافی بھی ایسی بات کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نواز شریف نے برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت اب قدرے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رواں ماہ 14 جون کو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو دوبارہ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ گر گئیں اور پھر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ وینٹیلیٹر پر ہیں بیگم کلثوم نواز صاحبہ، ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے، مگر جو باتیں کی جا رہی تھی کچھ سوشل میڈیا پر کہ شاید نون لیگ کچھ چھپا رہی ہے الیکشن سے قبل یا الیکشنز کے قریب اس پر بات کی جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی طبیعت اب قدرے بہتر ہے، مگر ان کی حالت تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں 14 جون بروز جمعرات کو ان کی عیادت کرنے کیوں نہیں آیا۔ جب وہ وینٹیلیٹر پر نہیں تھی اس وقت وہ ہوش میں تھی، میں ان سے بات کر پاتا، میں ان کے پاس آتا اور ان کی عیادت کرتا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں 14 جون کو ان کے پاس نہیں آ سکا۔ حسین نواز نے بھی انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی طبیعت اب گزشتہ ہفتے کی نسبت بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں۔ 14 جون کو ان کو ہسپتال لایا گیا تھا، ان کو ICU میں شفٹ کیا گیا۔ آج دل کی تکلیف کے باعث گر پڑیں، جس کے بعد انہیں مصنوعی تنفس یعنی وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی اسی روز لندن پہنچے اور ہیتھرو ایئرپورٹ پر انہیں بیگم کلثوم کی طبیعت سے متعلق آگاہ کیا گیا، جس کے بعد وہ ایئرپورٹ سے ہی کلثوم نواز کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ 2 روز قبل میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پہنچے تو حسن نواز نے کہا آپ سیدھے ہسپتال آ جائیں، کلثوم نواز کی حالت تشویشناک ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حالت خطرے میں تو ہے، مگر اب وہ پہلے سے قدرے بہتر ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں دوسرے موضوع پر، بھارت میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی، جو کہ ایک نریندر مودی کی طرف سے ایک ان کا جو حکم جاری کیا جاتا ہے کہ کشمیریوں پر، مقبوضہ کشمیر کے جو باسی ہیں جو پاکستان کے جھنڈے بلند کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ان پر مظالم ڈھائے جائیں اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں پر ڈھائی جاتی ہے۔ آج مزید 4 نوجوانوں کو ریاستی دہشت گردی کر کے بھارت نے شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع اسلام آباد کے علاقے سری گفوارہ میں قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن اور گھر گھر تلاشی کے نام پر ایک مکان پر فائرنگ کر دی، جس کے باعث مالک مکان یوسف اور ان کی اہلیہ حفیظہ بیگم شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں محمد یوسف دم توڑ گئے جبکہ حفیظہ بیگم کو سری نگر منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں فائرنگ کے ایک اور واقعے میں کٹ پتلی پولیس کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے، جس کے بعد بھارتی فوج نے ایک اور مکان کو تباہ اور دیگر 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ علاقے میں قابض بھارتی فوج اور دیگر اداروں کی جانب سے جاری سرچ آپریشن کے نام پر بڑے پیمانے پر چادر اور 4 دیواری کے تقدس کی پامالی اور نوجوانوں کی شہادت کے خلاف مظاہرین سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ قابض فوجی اہلکاروں نے نہتے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولیاں اور چھرے برسائے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب کٹ پتلی انتظامیہ نے سری گفوارہ کی کشیدہ
کشیدہ صورتحال سے متعلق خبریں وادی کے دیگر علاقوں میں پہنچنے سے روکنے کے لیے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے۔ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے اور حیرت میں مبتلا ہے کہ کشمیریوں پر کب تک بھارتی قابض فوج مظالم ڈھاتی رہے گی، نہتے کشمیریوں کو مارتی رہے گی، کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ بھارتی فوج کے تسلط سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ ہم بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور آپ سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کی مذمت کریں، اور عالمی برادری سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی پر نظر دوڑائے، اس پر ایکشن لے، ان کو روکے، اور یہ کشمیری جو روزانہ کی بنیاد پر زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان پر زندگی تنگ ہے، موبائل فون سروس، انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی ہے، ان کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، گھر میں بیٹیاں، بہنیں، مائیں ہوتی ہیں، مگر یہ قابض بھارتی فوج اپنا مکروہ چہرہ یہاں کرتے ہوئے ان کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، دیواریں توڑتی ہے، کھڑکیاں توڑتی ہے۔ اس کو خدارہ روکا جائے اور کشمیریوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ وہ بھی انسان ہیں جتنے ہم اور آپ انسان ہیں، اور جتنے یہ انسان ہیں اتنے ہی وہ انسان ہیں، ان کو جینے کا حق دیا جائے، ہماری یہ درخواست ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں اگلے موضوع پر، جو کہ انتہائی اہم ہے اور عوامی مفاد کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ کل بھی آپ کو اس سے متعلق آگاہ کیا تھا کہ جس طرح سے موبائل فون ٹیکسز کو ختم کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور اب 100 بیلنس آ رہا ہے، کچھ دن اس طرح ہی رہے گا، اسی طرز کا یہ کیس ہے جو کہ غریب عوام کے مفاد کا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر اتنا ٹیکس کیوں لگایا جاتا ہے؟ کل جو ڈپٹی ایم ڈی پی ایس او ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا، اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ 62 روپے ہوتی ہے تیل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت 62 روپیز ہے، اور ٹیکس عائد ہوتے ہوتے وہ 91 روپیز تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ باقی جو درمیان میں 62 سے 91 جتنے روپے بنتے ہیں، یہ پاکستانی صارفین، پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین ٹیکس کی مد میں ادا کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم گیزولین آئل عالمی منڈی سے خریدتے ہیں، اس کی بولی ہوتی ہے، جو ملک سستا بیچتا ہے اس کو خریدتے ہیں۔ چیف جسٹس نے اس سارے پروسیس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ اداروں کی رپورٹس میں اگر جھول ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر اداروں کی رپورٹس میں جھول ہوا تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور ٹیکسز سے متعلق سماعت کی، تو اس موقع پر ایم ڈی پی ایس او پیش ہوئے، تاہم چیئرمین اوگرا کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ سماعت کے دوران ایم ڈی پی ایس او نے عدالت کو بتایا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کے تناسب سے اوسط قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات پی ایس او سمیت 22 کمپنیاں خرید رہی ہیں۔ ایم ڈی پی ایس او کے مطابق مشترکہ اجلاس میں ہر کمپنی 3 ماہ کی ڈیمانڈ رکھتی ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کے ریکارڈ کی ماہرین سے تصدیق کرائیں گے، اور اگر رپورٹس میں جھول ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ لوگ بلک گئے، ہر ماہ قیمتیں اوپر نیچے کر دیتے ہیں، لگتا ہے سیاسی وڈیروں نے پمپس کھول لیے ہیں۔ ڈیلرز کے کمیشن کے تناسب میں فرق پر چیف جسٹس پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ لگتا ہے یہ سب ڈیلرز اور اداروں کی اجارہ داری ہے۔ بتائیں کراچی والوں پر ٹرانسپورٹیشن چارجز کیوں لاگو کرتے ہیں؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کراچی والوں سے ٹرانسپورٹیشن چارجز کیوں لے رہے ہیں، یہ پالیسیاں کون بنا رہا ہے؟ جس پر ایم ڈی پی ایس او نے کہا کہ پالیسیاں اوگرا بناتا ہے۔ اس موقع پر عدالت میں موجود اوگرا حکام نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ اوگرا پالیسیاں بناتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے طریقہ کار سے متعلق تمام پالیسیاں حکومت بناتی ہے۔ اور آپ اس کا احوال دیکھ سکتے ہیں کہ اس بریفنگ کے دوران اپنی اپنی ذمہ داریاں اوگرا پی ایس او پر، اوگرا حکومت پر، پی ایس او اوگرا پر ڈالتے رہے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ ذمہ داریاں ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں آپ۔ اس پر انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہر ادارہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال رہا ہے، آپ نے جو رپورٹس پیش کی ہیں اس کی تصدیق کروائیں گے، اور اگر ان میں جھول ہوا
تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر ماہ قیمتیں اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ٹیکس لگائے جاتے ہیں، غریب عوام بلک کر رہ گئی ہے، اور آپ یقین کریں کہ 91 روپیز پر لیٹر پیٹرول اب لوگوں کی دسترس سے، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ پریشان ہیں جنہوں نے اپنی موٹر بائکس پہ پیٹرول ڈلوانا ہے، گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوانا ہے، اور جو چھوٹے ٹرانسپورٹیشن کے کام سے وابستہ ہیں، جو رکشہ ڈرائیورز ہیں، جو اپنی روزی روٹی اس ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے کماتے ہیں، رکشہ چلا کر اس میں فیول ڈلوا کر، وہ شدید پریشان ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوتا ہے۔ تو اب ہماری نظریں ہیں چیف جسٹس کے سیکشن کی طرف، اور امید ہے کہ اس پیٹرول کی قیمتوں میں اور جو اتار چڑھاؤ ہر مہینے ہو جاتا ہے، بڑھ جاتی ہیں قیمتیں، چند پیسے یا چند روپے گھٹتی ہیں، پھر 5-6 روپے بڑھ جاتی ہیں، اس پر اب کوئی ایکشن ہونے والا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں زعیم قادری نے جو مسلم لیگ نواز سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، اور کل آپ نے پریس کانفرنس سنی، انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، اور سخت الفاظ ایسے استعمال کیے کہ حمزہ شہباز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہر کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ شہر آپ کے باپ کا نہیں ہے، آپ نے مجھے ٹکٹ کیوں نہیں دی، فیصلہ میرٹ پر کیوں نہیں کیا، اور اس طرح کے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اور سوشل میڈیا صارفین تو یہ تک کہتے رہے کہ چودھری نثار جب پریس کانفرنس کرتے تھے پارٹی قیادت کے بارے میں تو وہ ذرا نپے تلے الفاظ کا استعمال کرتے تھے، نیوٹرل رہتے تھے، مگر زعیم قادری نے تو بڑا دبنگ قسم کا حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے بیان دیا ہے۔ ناراضی کی اصل وجہ کیا ہے، ذرائع کیا بتاتے ہیں آپ کو، ہم اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما زعیم قادری کی پارٹی سے ناراضی کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، جس طرح سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عام انتخاب کو لے کر وہ اپنے لیے این 133 کا ٹکٹ تو مانگ ہی رہے تھے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر اپنے من پسند امیدواروں کو ٹکٹیں دلوانا چاہتے تھے، مگر پارٹی نے ان کی بات نہیں مانی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون زعیم قادری کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دینے پر راضی تھی۔ معاملہ اس وقت بگڑا جب پارٹی نے این 133 کا ٹکٹ وحید عالم خان کو دینے کا فیصلہ کیا۔ زعیم قادری پی پی 160 سے توصیف شاہ کو بھی ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، مگر پارٹی نے ایک نہ سنی۔ زعیم قادری کا معاملہ اس وقت مزید بگڑ گیا جب لیگی قیادت کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے توصیف شاہ پلٹ گئے، اور انہوں نے زعیم قادری کی ایک ریکارڈ شدہ فون کال پارٹی قیادت کو سنا دی، جس میں زعیم قادری نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف سخت زبان استعمال کی تھی۔ ذرائع نے دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ پارٹی کے خفیہ سروے سے معلوم ہوا کہ این 133 میں زعیم قادری کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں۔ زعیم قادری وزارت نہ ملنے پر بھی پارٹی قیادت سے نالاں تھے، جبکہ انہیں مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ زعیم قادری پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کا ذمہ دار حمزہ شہباز کو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں حمزہ شہباز کو خاصا آڑے ہاتھوں بھی لیا ہے، اور یہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ وحید عالم خان کو ٹکٹ اس وجہ سے ملا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ معاملات جو حمزہ شہباز اور عائشہ احد کے درمیان تھے ان کو ختم کیا، اور جو معاملات بگڑے ہوئے تھے ان کو درست کیا، اور وحید عالم خان نے حمزہ شہباز اور عائشہ احد کے درمیان صلح اور معاونت کروائی، جس پر انہیں ٹکٹ سے نوازا گیا۔ زعیم قادری کی بغاوت پر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنا موقف ظاہر کیا ہے۔ رانا مشہود کا کہنا ہے کہ زعیم قادری نے جلد بازی کی، مسائل گھر بیٹھ کر حل ہو سکتے تھے، پارٹی کا حق ہے کہ وہ امیدوار کو جہاں مناسب سمجھے وہاں ٹکٹ دے۔ اس طرح سے ان کا پریس کانفرنس کرنا اور حمزہ شہباز کو آڑے ہاتھوں لینا یہ درست نہیں ہے، اور ذرائع نے یہ کہا ہے کہ وحید عالم خان کو عائشہ احد اور حمزہ شہباز کے درمیان صلح کروانے کی بنا پر ٹکٹ دیا گیا ہے۔ یہ تھی اندرونی کہانی جو ذرائع سے ہمیں موصول ہوئی ہے اور ہم نے آپ تک ناظرین تک پہنچائی ہے۔ آپ ہمارے پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ آپ وزٹ کرتے رہے ہماری ویب سائٹ UrduPoint.com۔ رخشان میر کو دیجئے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔